آپ نے چکن اور روٹین کی بریانی تو بہت کھائی ہوگی۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی اسپیشل ریسپی لے کے آئی ہوں۔ آج کی ریسپی جو ہے میری فش بریانی ہے۔ بہت ہی کمال کی ریسپی ہے، آپ اسے جو ہے فش پلاؤ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اتنا بڑا بڑا چاول کیسے میں نے بنایا ہے، اور اس میں جو ٹیسٹ ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا ہے، اور اس کی رنگت جو ہے اس کو کیسے نکھارا ہے۔ تو آج میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، تو ویڈیو بہت ہی زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے۔ تو اس کا جو کانٹا ہے اس کو کیسے نکالا جاتا ہے، تو آج میں آپ کو مکمل جو ہے سٹیپ ٹو سٹیپ بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ پہلی مرتبہ بنا رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے پہلی مرتبہ ہی بہت ہی جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے مسالے کی جو ہے کٹائی کر لینی ہے۔ پہلے میں نے پیاز کو کاٹ لیا، پیاز آپ نے جو ہے تقریباً 1 سے 2 لینے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے فش کو میں نے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے دھو لیا، اس کو کاٹ لیا۔ اس کا جو بلڈ ہے اس کو جو ہے آپ ریموو کر لیں گے، اس کو جو ہے ختم کر لیں گے۔ اس کے بعد میرے پاس چاول ہیں، تو چاول میں نے اچھے قسم کا لیا ہے، بہت ہی زبردست قسم کا لیا ہے، دیکھیں۔ تو چاول کو میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مسالے کی جو کٹائی کا پروسیس ہے وہ میں جاری رکھ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے جو ہے ٹماٹر، تقریباً میرے پاس 3 عدد جو ہے میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں، ٹماٹر کو کاٹ لیں گے۔ ٹماٹر کاٹنے کے بعد میں نے جو ہے گھی ڈالا ہے، تقریباً میرے پاس 2 کپ جو ہے گھی کے ہیں۔ گھی ڈالنے کے بعد میں نے ہری مرچ کا استعمال کیا ہے۔ ہری مرچ میری ریسپی کو 4 چاند لگا دے گی، اور اس کی لک اور اس کو جو ٹیسٹ ہے اس میں جو ہے اضافہ کر دے گی۔ تو ماشاءاللہ سے اس کو جو ہے لو میڈیم فلیم پہ مسالے کی بھنائی کریں گے آپ۔ مسالے کی بھنائی میں جو ہے آپ نے کمپرومائز بالکل نہیں کرنا۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں جناب تو چینل کو کریں سبسکرائب، اور بیل آئکن کے بٹن کو دبائیں۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں، آپ نے درود شریف کا ورد لازمی کرنا ہے۔ تو اس کے بعد میرے پاس جو ہے لال مرچ ہے، تقریباً میرے پاس جو ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون جو ہے لال مرچ کا آپ ڈال سکتے ہیں، یا اس سے جو آپ تھوڑا سا زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی دوران آپ جو ہے پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو مسالہ ہوتا ہے وہ نیچے لگنے کا اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو پانی کا استعمال آپ تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں ساتھ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، فش کو میں باری باری جو ہے آہستہ سے اس میں ڈال دوں گا۔ آپ نے جو ہے ڈائریکٹ اسے نہیں ڈالنا، کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈائریکٹ ڈالیں گے تو اس کا جو گھی ہے وہ باہر آنے کا خطرہ ہے، اور جلنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے آہستہ سے بالکل آپ نے جو ہے اس کے بعد جو ہے ہلدی کا استعمال میں کر رہا ہوں۔ حسب ضرورت آپ نے ہلدی کا استعمال کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے ہلدی ہمارے جو ہے ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نمک کا استعمال کروں گا میں، حسب ضرورت آپ نمک کو ڈال دیں گے۔ تو اسی دوران آپ نمک تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے، کیونکہ آپ نے جو ہے چاول جو ہے پلاؤ بنانا ہے، اسی لیے جو ہے اگر آپ سالن بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نمک کا استعمال بالکل جو ہے برابر رکھتے ہیں۔ تو ایک چیز کا آپ نے جو ہے خاص خیال رکھنا ہے، اس کی جو ہے چمچ کو جو آپ نے زیادہ نہیں پھیرنا، اگر آپ زیادہ پھیریں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو اس کے بعد جو ہے پانی کا استعمال آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہماری جو فش ہے ہاف ڈن ہو چکی ہے، آدھی پک چکی ہے۔ تو چاول میں اس میں ڈال دوں گا۔ تو ماشاءاللہ سے چاول اس میں جو ہے ہم نے ڈال دیے ہیں۔ آپ نے پانی کی مقدار جو ہے تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے، تاکہ اتنی رکھنی ہے کہ جو چاول ہیں ان میں جو ہے ڈپ ہو جائیں۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی آہستہ سے جو ہے اس کو چمچ کو ہلانا، تاکہ جو چاول ہیں وہ اس میں جو ہے رچ بس جائیں۔ تو ماشاءاللہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں بہت ہی سمپل اور بہت ہی سادہ طریقے کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ریسپی آپ کو جو ہے سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں، وہ ہے میرے مالک کی شان، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں اس طرح دی ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے کھانوں میں۔ تو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں جو ہے بوائل آنا شروع ہو گیا۔ آپ جو ہے اس کو آپ دم پہ لگا سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے تو دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ اب میں اسے دم پہ لگا دوں گا، تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ جو ہے اسے دم پہ لگا دیں گے۔ تو دم پہ لگانے کے بعد جو ہے اب ہم اسے جو ہے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے مالک کی شان، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا ہی زبردست ریسپی پک کر جو ہے تیار ہو چکی ہے۔
تو اب جو ہے آپ اسے جو ہے اپنے دوستوں کو، اپنے جو ہے عزیزوں کو اور اپنے جو ہے فیملی کو آپ سرو کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ایک بار جو ہے آپ نیچے سے جو چمچ کی مدد سے جو ہے چاولوں کو الٹیں گے، تاکہ جو اس کا جو گھی ہے، نیچے سے جو گھی ہے وہ چاولوں میں جو ہے رچ بس ہے، اور نیچے جب ہوا لگ جاتی ہے جو چاول ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے امید کرتا ہوں آج کی میری ریسیپی آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے پسند آئے گی۔ اب ہم جو ہے اسے ڈش آؤٹ کریں گے، اپنے جو ہے دوستوں کو سرو کریں گے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ریسیپی ہے، جیسے اس کی جو رنگت ہے، اس کا ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ جو ہے زبردست ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بہت ہی زبردست بنے ہیں یہ۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگلی ریسیپی تک کے لیے محمد ابوبکر کو بہت سی دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔